بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غزنی کے چند عیش پرست امیروں کو سبکتگین کا یہ خطبہ بہت گراں گزرا تھا۔ سردار تبریز نے اس صورتحال سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کی۔ وہ اپنے ہم مشرب امیروں سے تنہائی میں ملا اور اس نے سبکتگین کے خلاف انتہائی نفرت انگیز تقریر کی۔ ہمیں افسوس ہے کہ ہم نے ایک غلط فیصلہ کیا اور ایک ایسے انسان کو منصب امارت تک پہنچایا جو حکمرانی کے نشے میں پاگل ہو کر ہماری ہی عزت و وقار کا دشمن بن گیا ہے۔ وہ اول و آخر ایک غلام زادہ ثابت ہوا۔ ہم نے اپنے آہنی ہاتھوں سے اس کے پیروں کی زنجیریں کاٹیں اور اب وہ ہمارے ہی مضبوط سینوں کو اپنے غلیظ قدموں سے رون دینا چاہتا ہے۔ سردار تبریز کے ہونٹوں سے زہر ٹپک رہا تھا۔ سبکتگین فطری طور پر ایک حاسد اور کمصرف انسان ہے، اس لیے اس کی نظروں میں ہمارا مال و متاع اور معاشرتی رتبہ کھٹکتا ہے۔ وہ جہاد کے بہانے ہم سے ہمارا سرمایہ چھین لینا چاہتا ہے۔ پھر جب ہم بے اثر ہو جائیں گے تو وہ ہمیں بھکاریوں کی طرح غزنی کی گلیوں میں پھرائے گا۔ وہ خود ایک بھکاری نظام شاہ کا عقیدت مند ہے، اس لیے ہمیں بھی گداگری کا سبق پڑھا رہا ہے۔ یہی اس کا منصوبہ ہے، یہی اس کی چال ہے۔ دوسرے عمرہ نے بہت غور سے سردار تبریز کی شرانگیز تقریر سنی اور اسباب میں اپنے سروں کو اس طرح جنبش دی جیسے وہ حرف بہ حرف اس سے اتفاق کرتے ہیں۔ مگر ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ سردار تبریز نے اپنے ہمنوا امیروں کو دوبارہ مخاطب کرتے ہوئے کہا، وہ ہماری عادتیں اور مزاج بدلنا چاہتا ہے، لیکن اس سے پہلے ہم اسے ہی بدل ڈالیں گے۔ یہ کہہ کر سردار تبریز نے اپنے ساتھی عمرہ کے چہروں کی طرف دیکھا۔ ابھی اتنی جلد بازی کی ضرورت نہیں۔ غزنی کے بااثر امیر ترکمان بن داؤد نے کہا، ابھی اس کے نئے اقدام کا انتظار کرو۔ اگر اس نے ہمارے گریبانوں پر دست درازی کی تو پھر ہم بھی اس کے لباس کی دھجیاں اڑا دیں گے، مگر اس وقت تک بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ امیر ترکمان، سردار تبریز نے تشویشناک لہجے میں کہا، تمہارے اندیشے درست ہیں، مگر پھر بھی ہمیں کچھ دن انتظار کرنا ہوگا۔ ترکمان بن داؤد نے کہا، میں سبکتگین سے نہیں، نظام شاہ کی روحانی طاقت سے ڈرتا ہوں۔ جیسے ہی ترکمان بن داؤد کا جملہ ختم ہوا، کمرے میں سردار تبریز کا بلند قہقہا گونجا۔ تم کب سے روحانیت کے قائل ہونے لگے ترکمان؟ سردار تبریز کا لہجہ تمسخر آمیز تھا۔ جس شخص کے جسم پر ایک لباس کے 100 برسوں تک دوسرا لباس نظر نہ آئے اور جس نے سوکھی روٹیوں کے سوا کسی دوسری غذا کا ذائقہ نہ چکھا ہو، اس کی روحانی طاقت ہی کیا؟ پھر بھی اگر تم نظام شاہ سے خوفزدہ ہو تو اس گداگر کو میں خود دیکھ لوں گا۔ آج کی تقریر کے بعد میں خود بھی سبکتگین کو پسند نہیں کرتا، لیکن اسے اقتدار سے ہٹانا اتنا آسان نہیں ہے۔ ترکمان بن داؤد نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا، اگر ہم نظام شاہ کی روحانی طاقت کو نظر انداز بھی کر دیں تو فوجی طاقت کو کہاں لے جائیں گے؟ افواج غزنی مکمل طور پر اس کے زیر اثر ہے۔ آج کے بعد افواج غزنی پر اس کی کوئی گرفت باقی نہیں رہے گی۔ سردار تبریز نے انتہائی پرجوش لہجے میں کہا، غزنی کا سپہ سالار ابو مسلم میرا گہرا دوست ہے۔ یہ کہتے کہتے سردار تبریز کے چہرے پر خوشی کی ایک تیز لہر نمایاں ہو گئی تھی۔ سیاست میں دوستیوں پر زیادہ اعتبار نہیں کیا جاتا سردار تبریز، ترکمان بن داؤد نے رک رک کر کہا۔ میں جانتا ہوں۔ سردار تبریز نے مضطرب انداز میں کرسی کے دائیں بازو پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا، دوستی اس وقت زیادہ معتبر اور مستحکم ہو جاتی ہے جب کسی شخص کے گرد حرص و حوث کا حصار کھینچ دیا جائے۔ اس بات سے تمہارا کیا مطلب ہے سردار تبریز؟ ترکمان بن داؤد نے چونک کر کہا، ہم سپہ سالار ابو مسلم کو حکمرانی کا خواب دکھائیں گے۔ سردار تبریز نے اپنا فتنہ انگیز منصوبے کی تفصیل بتاتے ہوئے کہا، جب ایک بار ابو مسلم کی آنکھیں اس لذت آمیز خواب سے آشنا ہو جائیں گی، پھر اسے دنیا میں اقتدار کے سوا کوئی دوسرا منظر دکھائی نہیں دے گا۔ تمام ہمنوا امیروں نے سردار تبریز کی بات بڑی حیرت سے سنی۔ اس طرح غزنی کا نیا حکمران کمزور بھی ہوگا اور ہماری جنبش نظر کا پابند بھی۔ سردار تبریز کے ہونٹوں پر ایک شیطانی مسکراہٹ رقص کر رہی تھی۔ دنیا میں وہی لوگ کامیاب رہتے ہیں جنہیں بادشاہ گری کا فن آتا ہے۔ اب وقت کا پہلا تقاضا یہی ہے کہ ہم سب سبکتگین کے قدموں کے نیچے سے غزنی کا تخت کھینچ لیں اور وہ پہلے کی طرح پتھریلی زمین پر تنہا کھڑا رہ جائے۔ یہ کہہ کر چند لمحوں کے لیے سردار تبریز خاموش ہو گیا اور پھر ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بولا، اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو وقت ہمیں اتنی مہلت بھی نہیں دے گا کہ ہم اپنی حسرتوں کی لاش پر ماتم کر سکیں۔ سبکتگین کے خلاف سازش میں شریک ہونے والے تمام عمرہ سردار تبریز کے اس منصوبے سے متفق تھے۔ بس ترکمان بن داؤد ہی کچھ ہراساں نظر آ رہا تھا اور اس خوف کی وجہ نظام شاہ کا جلال روحانی تھا۔ اہل سازش کا یہ اجتماع رات گئے تک جاری رہا۔ جیسے جیسے رات بڑھتی گئی، ان عمرہ کے دل و دماغ کی تاریکیوں میں بھی اضافہ ہوتا رہا۔
پرانی سے پرانی شراب لائی گئی اور بہت دیر تک سراہی و ساغر گردش میں رہے۔ پھر سردار تبریز کی دعوت پر غزنی کا سپہ سالار ابو مسلم بھی اس مجلس میں شریک ہو گیا۔ ابو مسلم فطری طور پر ایک نہایت ہی شجاع انسان تھا اور اس کے ساتھ ہی اسے فنون حرب و ضرب میں بھی مہارت حاصل تھی۔ اسی وجہ سے غزنی کے سابق حکمراں پری تگین نے ابو مسلم کو نائب سپہ سالار نامزد کیا تھا۔ پھر جب پری تگین نے خودکشی کر لی تو امیر سبکتگین نے اسے سپہ سالار بنا دیا اور آج وہی ابو مسلم سازش عمرہ کے نرغے میں گھرا ہوا تھا۔ آؤ ابو مسلم، تم بھی پیو۔ مجلس فتنہ گری میں سالار غزنی کے داخل ہوتے ہی سردار تبریز نے سرشار لہجے میں کہا۔ ابو مسلم مسکرایا اور سردار تبریز کے قریب ہی کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولا، سردار خوب جانتے ہیں کہ میں ایک سپاہی ہوں اور ایک سپاہی ایک لمحے کے لیے بھی حالت بے خودی میں نہیں رہ سکتا۔ یہ محفل کیف و نشاط تمہارے ہی لیے آراستہ کی گئی ہے۔ سردار تبریز کے ہونٹوں پر ایک معنی خیز مسکراہٹ ابھر آئی تھی۔ میرے لیے؟ سالار غزنی ابو مسلم نے چونک کر کہا۔ تمہارے بہتر مستقبل کی خوشی میں، سردار تبریز رک رک کر بول رہا تھا۔ دراصل یہ تمہارا جشن فتح ہے اور اس خوشی میں ہم بادا و ساغر سے دل بہلا رہے ہیں۔ تم بھی چکھ کر دیکھو دنیا کی یہ نعمت کیسی کیف انگیز ہے۔ میرا جشن فتح؟ سالار غزنی کی حیرت لہجہ بہ لہجہ بڑھتی جا رہی تھی۔ ہم نے طے کر لیا ہے کہ آئندہ تم ہی سلطنت غزنی پر حکمرانی کرو گے۔ اچانک سردار تبریز کے لہجے کا وہی متکبرانہ رنگ لوٹ آیا تھا۔ نہیں سردار، ابو مسلم فرتے حیرت سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ میرے لیے موجودہ منصب ہی بہت ہے۔ بیٹھ جاؤ احمق انسان، بیٹھ جاؤ اور اپنے دوست کی بات غور سے سنو۔ سردار تبریز نے ہاتھ کا اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ابو مسلم فوراً ہی اپنی نشست پر بیٹھ گیا۔ کیا تمہاری زندگی صرف اسی مقصد کے لیے ہے کہ تم موسم کی سختیاں برداشت کرتے رہو اور پھر ایک دن کسی بے آب و گیا صحرا میں لاوارسوں کی طرح قتل ہو جاؤ، اور اگر بے شمار زخم کھا کر زندہ بھی رہو تو تمہیں اس بے پناہ خدمت کے صلے میں کیا معاوضہ ملتا ہے؟ محض چند سکے؟ کیا تمہاری جانثاری اور سرفروشی کا یہی نام ہے؟ نہیں ابو مسلم، ہرگز نہیں۔ یکایک سردار تبریز نے چیخ کر کہا، میں اسے تسلیم نہیں کرتا۔ یہ تمہاری بزدلی اور کم عقلی ہے۔ اگر ہو سکے تو آگے بڑھ کر اپنا حق چھین لو، ورنہ یہ موسم دوبارہ نہیں آئے گا۔ تم ایک خوش نصیب سپاہی ہو کہ تمہیں ہم جیسے بادشاہ گروں کی تائید حاصل ہے۔ اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ اگر تم نے ان خوش نصیب لمحوں کو اپنی گرفت میں نہیں لیا تو پھر کسی دن وطن سے دور کسی ویران اور اجنبی محاذ پر قتل ہو جاؤ گے۔ اس کے بعد تمہارے بیوی بچے انتہائی قسم و پرسی کی زندگی گزاریں گے یا غزنی کی گلیوں میں بھیک مانگتے پھریں گے۔ سردار تبریز نے ایک سپہ سالار کے انجام کا اس قدر بھیانک نقشہ کھینچا کہ ابو مسلم کے چہرے پر کئی رنگ ابھر ابھر کر ڈوبتے رہے۔ ان رنگوں میں وحشت، کشمکش، تذبذب اور پریشانی سب کچھ شامل تھا۔ حکمرانی کا خواب، عیش و عشرت سے بھرپور زندگی، تخت کلہ، کنیزیں، سلامی دیتے ہوئے فوجیوں کی قطاریں، رعایا کے جھکے ہوئے سر۔ ابو مسلم کے دماغ پر بیک وقت اتنے خیالات حملہ آور تھے کہ وہ بدحواس ہو گیا۔ اور کیا تمہیں یہ بات معلوم ہے کہ تمہارے دوست سردار تبریز کا سر امیر سبکتگین کی تلوار کی زد پر ہے؟ سردار تبریز نے ابو مسلم کے اعصاب پر ایک اور کاری ضرب لگاتے ہوئے کہا۔ سالار غزنی نے ایک بار پھر چونک کر سردار تبریز کی طرف دیکھا۔ وہ احسان فراموش اپنے ان محسنوں کی جاگیریں ضبط کر کے انہیں زندہ کے حوالے کر دینا چاہتا ہے۔ سردار تبریز نے اپنے ساتھی عمرہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، کل تم نے اس کی تقریر نہیں سنی؟ ہماری ہی سرمایہ کی طاقت نے اسے امیر بنایا اور اب وہ ہمیں ہی گداگروں کی صف میں کھڑا کر دینا چاہتا ہے۔ ایسا نہیں ہوگا سردار۔ ابو مسلم کا ذہن غبار سے بھر گیا تھا۔ امیر سبکتگین، میری رضامندی کے بغیر آپ حضرات کو چھو بھی نہیں سکتے۔ آخر میں سالار غزنی ہوں، اس مملکت کا محافظ اعلیٰ۔ سردار تبریز نے محسوس کیا کہ پتھر آہستہ آہستہ پگھل رہا ہے۔ اس نے بڑی عیاری کے ساتھ ابو مسلم کے سلگتے ہوئے ذہن کو شاطر لفظوں کی نئی آنچ دی۔ تمہاری مرضی ہی کہ ابو مسلم کہ تم خود چند دنوں کے مہمان ہو۔ سالار غزنی کے چہرے پر حیرت و پریشانی کا عکس ابھرا اور پھر اس کے ماتھے پر کئی بل پڑ گئے۔ آخر آپ کہنا کیا چاہتے ہیں سردار؟ سبکتگین کا لڑکا محمود 16-17 سال کا ہو گیا ہے۔ سردار تبریز نے ابو مسلم کے ذہن میں شکوک اور اندیشوں کی نئی چنگاری ڈال دی۔ سبکتگین نے مجھ سے خود کہا ہے کہ 2 سال کی بات ہے، اس کے بعد محمود افواج غزنی کی ذمہ داریاں سنبھالے گا۔ ابو مسلم گھبرا کر اپنی نشست پر کھڑا ہو گیا۔ کیا میری خدمات کا یہی صلہ ہے؟ دنیا کی یہی رسم ہے ابو مسلم کہ احمق و نادان مہر بے خبری کے محاذ پر کٹوا دیے جاتے ہیں۔ اب سیاست کی بساط پر تم بھی وہ بیکار مہرہ ہو جس کی سبکتگین کو ضرورت نہیں۔
اپنی گردن کی طرف غور سے دیکھو، تمہیں امیر غزنی کی شمشیر جبر شہرک کے بہت قریب نظر آئے گی۔ میں تو صرف دوستی کے تقاضے پورے کر رہا ہوں، ورنہ سیاست میں کوئی کسی کا نہیں ہوتا۔ یہ کہہ کر سردار تبریز نے سالار غزنی کی طرف دیکھا۔ ابو مسلم کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ لو، اسے پی لو، اب تمہیں اس کی شدید ضرورت ہے۔ سردار تبریز نے شراب سے لبریز ایک ساغر ابو مسلم کی طرف بڑھایا جو بہت دیر سے کسی انسان کے ہونٹوں کا منتظر تھا۔ ابو مسلم نے آہستہ آہستہ اپنا ہاتھ جام سرخ کی طرف بڑھا دیا۔ ان نعمتوں کی قدر کرو ابو مسلم، سردار تبریز کی لڑکھڑاتی ہوئی آواز گونجی۔ اب تک تم انسانی خون پی رہے ہو، آج شراب کے چند قطرے بھی پی کر دیکھ لو، پھر تمہیں اندازہ ہوگا کہ دونوں کی سرخی میں کیا فرق ہے۔ ابو مسلم نے سردار تبریز کے ہاتھوں سے جام لیا، پھر جھجکتے ہوئے گھونٹ گھونٹ کر کے پینے لگا۔ سردار تبریز اور دوسرے عمرہ کے ہونٹوں پر معنی خیز مسکراہٹ ابھر آئی۔ غزنی کا ایک جانباز سپاہی محفل کیف و نشاط میں سراہی و ساغر کے خنجر سے قتل کر دیا گیا تھا۔ پھر کچھ دیر بعد ابو مسلم گھر جانے کے لیے اٹھا تو اس کے قدم بری طرح لڑکھڑا رہے تھے۔ سردار تبریز نے اپنے دو خدمتگاروں کو حکم دیتے ہوئے کہا، سالار غزنی کو ان کے مکان تک چھوڑ آؤ۔ ابو مسلم خلوت گاہ کے دروازے تک پہنچا تو سردار تبریز نے اسے پکار کر کہا، ابو مسلم، تم ہمیں امیر سبکتگین سے نجات دو، ہم تمہیں اس کے صلے میں غزنی کے قلعہ و تخت دیں گے۔ ایسا ہی ہوگا سردار، ابو مسلم نے جھومتے ہوئے کہا، مجھے تھوڑا سا وقت درکار ہے تاکہ میں اپنے سپاہیوں کو کامیاب بغاوت کے لیے آمادہ کر سکوں۔ ہاں، بہت احتیاط اور اطمینان سے سبکتگین کے گرد موت کا جال بچھا دو۔ سردار تبریز نے مسکراتے ہوئے کہا، تمہیں ایک ہی وقت میں امیر غزنی، اس کے بیٹے اور گداگر نظام شاہ کا کام تمام کرنا ہے۔ یہ تینوں ہماری عیش کوشی کے راستے کا بھاری پتھر بن گئے ہیں۔ ابو مسلم نے لہراتے ہوئے اپنے سر کو جنبش دی اور ڈگمگاتے قدموں سے باہر نکل گیا۔ ابو مسلم اور سردار تبریز کے خدمتگاروں کو اندازہ نہ ہو سکا کہ نصف شب کے اندھیرے میں بھی ان کا تعاقب کیا جا رہا ہے۔ وہ 5 نقاب پوش تھے جو سیاہ کپڑوں میں ملبوس ابو مسلم کا تعاقب کر رہے تھے۔ ان 5 نقاب پوشوں میں ولی عہد سلطنت محمود بھی شامل تھا۔ جب سالار غزنی ابو مسلم اپنے مکان میں داخل ہو گیا تو محمود تیزی سے قصر شاہی کی طرف پلٹا اور سبکتگین کو اس کی اطلاع دیتے ہوئے کہنے لگا، امیر معظم، ابو مسلم آدھی رات تک سردار تبریز کے ساتھ شریک رہا، پھر جب وہاں سے رخصت ہوا تو اس کے قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ میری عاجزانہ درخواست ہے کہ اس کو سالاری کے عہدے سے اسی وقت معزول کر دیا جائے۔ اس نے اپنے عمل سے ثابت کر دیا ہے کہ وہ آپ کے دشمن کا دوست ہے۔ محمود بہت زیادہ جذباتی نظر آ رہا تھا۔ ابو مسلم کے لڑکھڑانے کی بات سن کر سبکتگین کو شدید حیرت ہوئی تھی۔ محمود کہیں یہ تمہارا فریب نظر تو نہیں؟ امیر ذیشان، میں نے پورے ہوش و حواس کے ساتھ ابو مسلم کے غیر متوازن قدموں کو دیکھا ہے۔ محمود نے واقعے کی تفصیل بیان کرتے ہوئے کہا، وہ اس طرح سردار تبریز کے ہاتھ سے برآمد ہوا تھا کہ 2 طاقتور خدمتگار اسے سہارا دیے ہوئے تھے اور پھر وہ اسی عالم میں اپنے مکان تک پہنچا تھا۔ مجھے یقین نہیں آتا کہ ابو مسلم جیسا جانباز سپاہی بھی بے نوشی کی لعنت میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ امیر سبکتگین کے چہرے پر ابھرنے والی حیرت کا رنگ کچھ اور نمایاں ہو گیا تھا۔ مجھے اس بات کا تو شبہ تھا کہ سردار تبریز سے دوستی نبھانے کے لیے میرے خلاف سازش بھی کر سکتا ہے، مگر اس کی شراب نوشی کا تصور میرے ذہن کے کسی بعید ترین گوشے میں بھی نہیں تھا۔ پھر اس سلسلے میں امیر محترم کو میری بینائی پر اعتبار کرنا مشکل ہوگا۔ محمود نے ادب و احترام کے ساتھ انتہائی بے باکی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، میں تمہاری آنکھوں پر شک نہیں کر رہا ہوں فرزند۔ سبکتگین نے ٹھہر ٹھہر کر کہا، یقیناً تمہاری بینائی مجھ سے زیادہ ہے۔ میں تو ایک جانباز سپاہی کی موت کا ماتم کر رہا ہوں۔ سردار تبریز کی دوستی نے ابو مسلم جیسے شجاع انسان کو حوث پرستی کے زہر آلود خنجر سے ہلاک کر ڈالا۔ کاش ایسا نہ ہوتا۔ اچانک امیر سبکتگین کے چہرے پر گہری اداسی چھلکنے لگی تھی، تو پھر اس کی معذوری کے احکامات جاری کر دیجیے۔ محمود بہت زیادہ مضطرب نظر آ رہا تھا۔ کیا امیر سبکتگین نے سپہ سالار غزنی ابو مسلم کو معزول کر دیا؟ سردار تبریز کی سازشوں نے کیا گل کھلائے؟ یہ سب آپ کو بتائیں گے داستان کے اگلے حصے میں۔